نمبر ایک، سب سے زیادہ حقدار اس کے کون ہیں؟ نرم سلوک کے ماں باپ، جو آج سب سے زیادہ محروم ہیں۔ آج ہمارے سماج میں نرمی کے سب سے زیادہ حقدار ماں باپ ہیں، اور سب سے زیادہ محروم بھی کون ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، اسی کی عبادت کرو گے۔ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، تمہاری زندگی میں اگر وہ دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تمہاری اپنی زندگی میں، تمہارے سامنے وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ کیا اف تک نہیں کہنا؟ کوئی آدمی میں اف نہیں بولتا، ساری گالیاں دیتا ہے۔ یہاں لفظ اف کا مطلب یہ نہیں کہ اف ورڈ نہیں بولنا ماں باپ کو، بھائی دوسرا کچھ تو بولنا۔ ایسا ہے کہ اف نہیں بول سکتے، باقی کچھ بھی تف بول سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اف نہیں بولنا، اف عربی زبان میں سب سے کم بات ہے جو ڈانٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آدمی کہتا ہے ارے کیا لگا ہے تم لوگ، تو ماں باپ کو اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے تو یہ بھی برا ہے۔ فلا تقل لهما اف، اف تک نہیں بولنا، ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکنا بھی مت، غصے سے دیکھنا، ڈانٹنا، تو یہ سلوک بھی مت کرنا جو چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے آدمی ظاہر کرتا ہے۔ اف زبان سے ہے، اور ولا تنہرهما اپنے انداز سے، جیسے ہونٹ پیس کے آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے جاؤ جان دو، تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ بولا کچھ نہیں اس نے، لیکن اپنے انداز سے وہ سب کچھ بول دیا جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ دانت پیس کے ہاتھ اٹھایا پھر بولا نکل گیا روم سے، کیا مطلب؟ مارنے کو دل بول رہا ہے میرا ابھی تم کو، تو بول دیا نا اس نے، اپنے انداز سے بول دیا۔ ولا تنہرهما ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، بلکہ ان سے تو بات کر، تو کیسے بات کر؟ قولا کریما، اکرام کی بات ان سے کر، عزت کی بات ان سے کر، ان کو عزت دے، ان کو عزت دے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازوؤں کو ان کے لیے رحمت سے جھکائے رکھ، رحمت سے، رحم دلی کے ساتھ ان پر رحم کرتے ہوئے تو اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکائے رکھ، اکڑ مت ان سے۔ اور جیسے پرندہ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے، اب وہ بچے بن چکے ہیں بڑھاپے میں، اب تو ان کو ویسے سنبھال جیسے پرندہ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنی زبان سے کہہ، اللہ سے دعا کر، اے میرے رب، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب تم ان دونوں پہ تو رحم کر، كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ویسے ہی جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا پوسا سنبھالا، بچپن میں انہوں نے مجھ کو سنبھالا ہے، اے اللہ اب تو ان پہ رحم کر، اب ان کو ضرورت ہے، میں کتنا کروں، تو ان پہ کر، میں اپنی طرف سے سلوک کر رہا ہوں، لیکن اب ان کی جب موت ہو جائے گی تو آخرت کا بھی تو مسئلہ ہے، وہاں بھی ان کو رحم کی ضرورت پڑے گی، میں دنیا میں رحم کر رہا ہوں، اے اللہ تیرے پاس آنے والے تو ان پر آخرت میں رحم کر۔ اب یہ دونوں دعا ہوگی، دنیا کا سلوک اور آخرت کے لیے دعا۔ سب سے زیادہ پہلے حقدار کون ہے نرمی کے؟ اللہ نے توحید کے بعد اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ پہلی چیز ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بات کہی ہے۔ نمبر دو، رشتہ داروں سے سلوک کرنا، نرمی برتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، جنتی لوگ تین ہیں، جنتی لوگ تین ہیں۔ ایک ذو سلطان مقسط، وہ آدمی جس کے پاس ہاتھ میں اتھارٹی ہو، مسلمانوں کا حاکم یا کسی یعنی کمپنی کا یا کسی بھی اس کا آرگنائزیشن کا ہیڈ، ذو سلطان جس کے پاس پاور ہو، لیکن وہ پاور والا کیسا ہو؟ عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، پاور کے بعد ظلم نہیں کرتا ہو بلکہ انصاف کرتا ہو۔ متصدق موفق، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہو، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو کہ وہ صحیح میں خرچ کرتا ہے، موفق جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح چیز میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہو۔
وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، شر میں نہیں، اور جب بھی موقع آتا ہے خرچ کرتا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ ورجل، اور تیسرا کون ہے؟ ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربى ومسلم۔ تیسرا آدمی کون ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ کیا صفات اس کی ہیں؟ رجل رحیم، وہ آدمی جو بہت رحم کرنے والا ہے، رقیق القلب، جو بڑے نرم دل کا ہے، بہت نرم دل ہے، اس کو دوسروں کی تکلیف دیکھ کے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا آدمی جو رحم کا سلوک کرتا ہو اور جس کے دل میں دوسروں کی تکلیف پر اس کو تکلیف ہوتی، جو رقیق القلب ہے، بڑی نرم دل آدمی ہے، بڑا نرم دل آدمی ہے۔ کس کے لیے؟ لکل ذی قربى ومسلم، ہر نزدیکی والے پر رحم کرنے والا، اور بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کرنے والا، ہر مسلمان کے ساتھ نرمی کرنے والا۔ آج آدمی دیکھتا ہو کون ہے، اس کو تکلیف میں بیمار ہو، اچھا وہ جماعت کا ہے کیا، اچھا ہوا جلدی مرا تو اچھا ہوتا ہے۔ کہاں آ گئے ہم لوگ؟ وہ مسلمان ہے، اس کی تکلیف دیکھے آدمی کو لگے اپنا مخالف ہے لیکن بیچارہ جانے تو تکلیف میں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اللہ اس کو ہدایت بھی دے۔ نہیں کر سکتا آدمی؟ کر سکتا ہے۔ تو آج ہم لوگ جماعتوں میں بٹ چکے ہیں، اور سلام بھی آدمی کرتا تو کیسا، اپنے کو سیدھے ہاتھ سے اور دوسرے کو الٹے ہاتھ سے، حالانکہ ہاتھ سے نہ سیدھے ہاتھ سے سلام ہے نہ الٹے ہاتھ سے سلام ہے۔ کوئی سلام کرا اس کو بولے وعلیکم۔ آج ہم نے کیا آپس میں کتنا ہم بٹ چکے ہیں، کیا دوسرے مسلمان کے لیے ہمدرد، وہ غلط ہے، اس کی غلطی پر غصہ ہونا چاہیے۔ اولاد بھی شراب پی کے آئے تو بولیں گے اس کو پیار سے، مسلمان ہے بھائی اکرام کرو اس کا بیٹا، ہاں وہاں بیٹھ کے پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ بول کے پیو، بولیں گے اسے، کیا کریں گے؟ جہاں ڈانٹنا ہے، جہاں غصہ ہونا ہے وہاں غصہ ہے، کہ جو شرک میں ہے، جو کفر میں ہے، جو بدعات میں ہے، دل میں ناراضگی ہو، دینی غیرت اپنی جگہ ہے، لیکن پھر بھی دل میں کیا ہو، ارے ہے تو مسلمان، اللہ اس کو ہدایت دے۔ نہیں کر سکتا، پیسے جاتے اس میں، کچھ کم ہوتا جیب میں سے، کچھ بیٹری لو ہوتی اس کی موبائل کی، کیا ہوتا اس کو، آدمی کر سکتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا کہ ہر مسلمان کے لیے اس کے دل میں نرمی ہے اور وہ اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرتا ہے، اس پہ رحم کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راہب کو دیکھا، عیسائی کو، بہت مجاہدے اس نے کیے اور ایک دم لاغر ہو گیا، بہت رحم ہے ان کو اس کے اوپر، دیکھ کہ کتنا مجاہدہ کر رہا ہے لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ایک دم رونا آ گیا۔ رقیق القلب، حضرت عمر ہوں، شیطان دیکھ کے بھاگتا، ان کو دوسرا راستہ پکڑتا، لیکن دل کیسا ہے؟ دل نرم ہونا چاہیے آدمی کا، دل نرم ہونا چاہیے۔ تو یہ مسلم کی روایت، اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کا سلوک کرنے والا اور دوسروں کے لیے نرم دل، اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اور کس سے کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان سے کرنا چاہیے، گن گن کے اپنے اپنے لوگ پہچان کے لوگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر مسلمان سے نرم سلوک کریں۔ نمبر 3، بچوں کے ساتھ نرمی ہے۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حسنا وضمه الیہ وجعل یشمه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو چوما اور چمٹایا ایک دم اپنے سے، اور اس کو بالکل جیسے یشمه، جیسے بچے کو آدمی سونگتا ہے، آپ نے اس طرح سے لپٹایا، ایک دم قریب منہ لے گئے ان کے۔ وعنده رجل من الانصار، اور آپ کے پاس ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال الانصاری، تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے ان لی ابنا قد بلغ ما قد بلغ، میرے بیٹے ہیں اتنے سارے اور بہت بیٹے ہیں، قد بلغ، اور وہ میں نے قد بلغ، بالغ ہو چکے ہیں یا بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں یا زیادہ ہیں، ما قبلته قط، میں نے کبھی ان کو چوما نہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو لے کے چوما، پیار کیا، ایک دم لپٹا اپنے سے۔ اب انہوں نے دیکھا، بولے میرے اتنے سارے بیٹے، میں نے کبھی ان کو نہیں چوما اس طرح سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا ارأیت ان کان اللہ نزع الرحمۃ من قلبک فما ذنبی، آپ نے کہا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے تیرے دل سے، مطلب تو نہیں چومتا تو میری کیا غلطی اس میں، میرا کیا گناہ ہے اس میں؟ اللہ نے کیا کر دیا ہے تیرے دل سے، یعنی آپ نے ان کو ڈانٹا اور بتایا اچھی بات نہیں ہے،
بہت سارے لوگ بچوں کو ادب میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، بچوں کو پیار سے قریب بھی رکھنا چاہیے، ورنہ بوڑھا ہونے کے بعد وہ آپ کو ادب میں رکھیں گے. ایسا ہوتا ہے نا، بچہ بھولتا نہیں ہے، بتا تم نے ایسا ایسا کیے میرے ساتھ میں، بیٹھو کونے میں. تو پیار اگر بچے سے کیا ہو، بچے کو یاد رہتا میرے ماں باپ میرے ساتھ محبت کا سلوک کرتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے، دھلائی بھی کرتے تھے اگر 10 سال کا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھا تو، لیکن کیسا ہے، میرے ماں باپ بہت رحم کرنے والے، محبت کرنے والے تھے. تو یہ چیز جو ہے اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے. امام الحاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام الذہبی نے کہا کہ بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے.